السلام علیکم جی. کاشف ظہیر رفاع یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر موصف یوسفی صاحب. ڈاکٹر صاحب حالات حاضرہ کے اوپر اور بین الاقوامی امور کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں, پی ایچ ڈی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں. ڈاکٹر صاحب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں ایک اس کو انڈرسٹینڈ اگر ہم کرنا چاہیں یہ جو یوکرین اور رشیا ہے اس کے حوالے سے جو ابھی ایک وار زونز کریٹ ہو گئی کچھ دنوں سے, اس کا ہسٹوریکل لیگسی کیا ہے, اس پرسپیکٹو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ فار انسٹنس اگر ہم یہ جو یو ایس ایس آر جس دور کے اندر تھا اس میں اس کی کیا کمپلیکیشنز تھیں, یہ بائنڈنگ کس طرح سے رہی, اور اگر آج یہ کنفرنٹل پوزیشن کے اوپر چلے گئے, اس کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے, اگر پہلے آپ ہمیں تاریخی طور پر اس کے حقائق بتا دیں. جی بہت شکریہ کاشف صاحب. اصل میں اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو, آپ نے بہت اچھا کیا, ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے ہم پھر گو فارورڈ کریں گے کرنٹ جو کنٹمپریری سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس خطے میں. یو ایس ایس آر بیسیکلی جب زار کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور کمیونزم وہاں پر آیا 1918 میں, تو کمیونزم نے جو ہے نا ان کی جو فوٹنگ ہے وہ آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہوئی, اور انہوں نے پہلے تو رشیا میں لازمی بات ہے انہوں نے اپنی ایک لینن اسٹیلن جو بڑے بڑے نام آپ کو آتے ہیں, اور جو تھرڈ فیز میں آپ کو بڑا نام میخائیل گورباچوف کا آتا ہے, تو یہ لوگ آئے اور انہوں نے ود دی پیسج آف ٹائم چیزوں کو مضبوط کیا. وہاں پولیٹیکل سسٹم جو ان کا تھا, جو بھی کمیونزم سسٹم تھا ان کا, اس کو مضبوط کیا, اور پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ نیچے کی طرف آئے ہیں, ساؤدرن علاقے کی طرف, قازقستان, ازبکستان اور ادھر آئے ہیں. ساتھ میں یہ پھر آئے ہیں ایون افغانستان تک پہنچے ہیں. پھر ساتھ میں یہ آئے ہیں کاکیشین پہ, کاکیشین جس کو ہم اردو میں کوہ کاف جو ہم کہتے ہیں, تو جی چچنیا, بوزنیا, یہ جو آرمینیا اور یہ جو علاقے ہیں. پھر یہ آئے ہیں ایسٹرن یورپ کی طرف, جہاں پر یہ ہے یہ لتوانیا, لیتویا, استونیا, ابھی یہ یوکرین ہے, تو یہ اس علاقوں کی طرف آئے ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو پھیلایا ہے, ایکسپینشنزم کی ہے, اور وہ ایکسپینشنزم یو ایس ایس آر یونائٹڈ سول سوشلسٹ رشیا کہلائی. اچھا, ان ایکسپینشنزم کے بعد لازمی بات ہے ہم جب انٹرنیشنل ریلیشنز میں چیزیں پڑھتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کوئی چیز بہت ایکسپینڈ ہو جائے نا, وہ پھر آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ ایک بائیو پولر سوسائٹی بنی تھی, پوری دنیا میں 2 بلاک بنے تھے, لازمی بات ہے ان کے خلاف اور بھی لوگ تھے. ہوا یہ کہ کافی ایکسپینشنزم کے بعد جو ان کا سسٹم تھا وہ آہستہ آہستہ اس میں کرپشن نے بھی گر کر لیا, اس میں ایبسلیوٹ اتھارٹیٹیو سسٹم تھا, اس میں پاور کرپشن بھی آئی, اکنامک کرپشن بھی آئی, سوشل کرپشن بھی آئی. اس کے علاوہ اس کرپشنس کے علاوہ جو دوسری طرف کیپٹلسٹ رجیم تھا, جو لبرل رجیم تھا, انہوں نے بھی موبلائز کیا ایسٹرن یورپ میں لوگوں کو, ایشیا میں لوگوں کو, اس کے ارد گرد جو ہے نا لوگوں کو موبلائز کرنا شروع کیا. اور اس موبلائزیشن کے بعد ان کو جو ہے نا آہستہ آہستہ جب چیزیں نظر آنے لگی کہ ابھی تو ہم کولیپس کی طرف جا رہے ہیں, تو اس دوران ایک سٹیپ لیا گیا جو کہ میخائیل گورباچوف نے لیا, اور انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا پیرسٹرائکا اپنی ایک اسپیچ میں. اور پیرسٹرائکا جو بیسک ورڈ تھا دیٹ واز ٹورڈز دی لبرلائزیشن آف اکانومی, کیونکہ وہ اس ایک انسرٹن سچویشن میں پھنس گیا تھا کہ یو ایس اور ان لوگوں نے یہ کہا جو دوسرے بلاکس تھے کہ اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لبرلائز یور اکانومی, تو ہم جو ہے نا آپ کے حوالے سے سینکشنز اور جو اس طرح ہمارے انٹرنیشنل پالیٹکس میں چیزیں ہوتی ہے کسی کو خراب کرنے کے لیے, تو وہ چیزیں جو ہے نا ہم اس پہ سوچیں گے. اور بہرحال وہ انہوں نے کیا. اچھا, یہ جب کولیپس ہوا تو ادھر سنٹرل ایشیا میں 5 ریاستیں بنی, 20-25 ریاستیں آپ کے ان کے ارد گرد مطلب بن گئیں, کچھ کاکیشین میں, سنٹرل ایشیا میں, ایسٹرن یورپ میں, اور ان کا آزاد کیا. اور آزاد کا مطلب 1991 میں تک یہ پروسیس چلا, 1992-93 میں بھی کچھ ریاستیں آزاد ہوئی. اور یہ پروسیس جو چلا ہے آزاد ہوئی ہیں, اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس, ہم اگر بالکل سادہ زبان میں کہیں نا, کہ پیسے نہیں تھے کہ ان لوگوں کو جوڑ کے رکھے. لازمی بات ہے اتنی بڑی ریاست چلانے کے لیے آپ کو ایک پراپر جو ہے نا کیپٹل چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. تو کافی زیادہ جو ہے نا وہاں پر
USSR رشیا کے اندر جو ہے نا کافی زیادہ اکنامک کنڈیشنز خراب ہوئی، جس کے بعد فال آف USSR ہوا. ہم نے دیکھا اسپیسیفکلی 1991 میں. اچھا اس کے بعد انہوں نے کیا کہ یہ جو میخائیل گورباچوف نے وہ ایک پیروسٹرائکا کا وہ جو ایک کنسیپٹ لے کے آئے تھے، کچھ لوگوں نے کافی لوگوں نے اس کو بھی بلیم کرنا شروع کیا کہ دس از دا بیسک ریزن فار دی فال آف USSR. یہ بھی ایک تھیری ہے، کس حد تک صحیح ہے کس حد تک نہیں ہے یہ ایک پورے پیور اکیڈمک ڈیبیٹ ہے. اچھا پھر ہوا یہ کہ لازمی بات ہے وہ ایک آپ کو بھی پتہ ہے ایک بہت بڑی پاور رہ چکی تھی USSR. ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریٹین کرنے کے لیے اور اپنا وہ جو ان کا پاور تھا اس کو دوبارہ گین کرنے کے لیے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل سسٹم میں جو بھی چینجز تھی ان کی اکنامک سسٹم میں، اور اس کو آہستہ آہستہ کیونکہ ورلڈ لیڈرز میں شمار ہوتا تھا ان کا، تو اس چیز کو کوشش کی کہ ہم کس طریقے سے اس کو جو ہے نا ریٹین کر سکیں. ایک ملٹری پاور تو وہ اتنی لازمی بات ہے ان میں، جو آپ کو پتہ ہے یہ جو ملٹرائزیشن ہے اور ان کے جو ویپنز ہیں، ویپن انڈسٹری ہے اور بہت کافی چیزیں انہوں نے بہت اسٹرانگ چیزیں بنائی تھی. اچھا پھر ہوا یہ کہ یہ واقعہ تو چلتا رہا، لیکن اس رشیا کو میں یہ کہوں گا کہ ان کے کنٹیکسٹ میں ان کو جو بندہ ملا پوٹن، ولادیمیر پوٹن جو ان کو بندہ ملا، وہ بیسیکلی یہ KGB سے ہے، جو ان کا کیا ہے انٹیلیجنس ایجنسی، بالکل انٹیلیجنس جو ایجنسی ہے KGB، یہ اس میں سرو کر چکا ہے کافی زیادہ. اچھا یہ KGB سے تھا، یہ پھر پولیٹکس میں آیا اور وہاں ایک سٹی ہے وہاں سے یہ انہوں نے اپنے آغاز کیا، اور اس کے بعد یہ پھر 1999 میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے روپ میں جو ہے نا 1999 میں رشیا کا ایکٹنگ پریزیڈنٹ آیا، اور پھر 2000 میں اس نے الیکشن کنٹیکسٹ کیا، اور ابھی تک آج تک یہ جو ہے نا سربراہ ہے رشیا کا، اور ہم سربراہ کی صورت میں مسلسل ان کو دیکھ رہے ہیں. اچھا جب یہ آیا تو انہوں نے کیا کہ یہ اپنے وہ ہم ان کو ایک کہہ دیں کہ اپنی رینیساں یا نشاط ثانیہ کی طرف چیزوں کو لے کے جانا جو ہے نا انہوں نے شروع کیا. اور انہوں نے سب سے پہلے تو انٹرنلی چیزوں کو اسٹرانگ کیا، انٹرنلی اپنی سسٹم کو، پولیٹیکل سسٹم کو، اپنی اکنامک سسٹم کو. پھر انٹرنیشنل پالیٹکس میں انہوں نے اپنا ایک اچھا رول پلے کیا، پھر کافی نیگوسیشنز میں جی بالکل بالکل، بلکہ اس پہ میرے خیال میں اگر 2-3 چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ شیئر کر لیں. اب اس لیے ڈاکٹر صاحب جس طرح اس خطے کے اندر ان کے زیادہ تر ڈیسیجنز جو تھے وہ UN بیسڈ تھے، UNSC بیسڈ تھے، یورپی یونین سے چیزیں آ رہی تھیں، تو انہوں نے دونوں نے ان کنٹریز نے مل کے جس طرح برکس ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی، پھر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، بالکل بالکل اس کے اوپر تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال آپ بتائیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر انہوں نے اس کو اس خطے کی ایک فعال تنظیم بنانے کی طرف لے کر گئے، اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے؟ اچھا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یہ جب بنایا گیا ہے اس کی تو بیسیکلی اکنامک ریزنز بھی کافی تھے، لیکن اس کا جو ایک بہت اہم رول ہے جو بہت لوگ ڈسکس نہیں کرتے اور ان کی طرف توجہ نہیں ہے، میں یہ میری ذاتی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں جو میں نے جتنا بھی ان کو آبزرو کیا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، ان کی کچھ ایمز آبجیکٹیوز کو اور پھر ان کے کام کو، ان کا جو بیسک رول تھا وہ اس خطے سے جو فارن انویڈرز ہیں جس طرح نیٹو ہے، US ہے، وہ اس خطے سے نکالنا ہے. اور وہ کب بنی یہ شنگھائی؟ یہ امریکہ کے آنے کے بعد بنی، جس میں چائنا کا، اور اس کی سب سے بڑی اہمیت کیا تھی؟ لازمی بات ہے ایک کوریڈور ہے، تو ادھر جب فارن آ کے پردیسی بیٹھے گا تو وہ کہ ہمارے اکنامک انٹرسٹ کہاں جائیں گے، پولیٹیکل انٹرسٹ کہاں جائیں گے. تو دیٹ واز آئی تھنک ون آف دا بیسک ریزن آف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، کہ وہ کاؤنٹر کرے اس خطے میں وہ لوگ جو باہر سے آئے ہیں، ان لوگوں کو یہ کاؤنٹر کرے. میرے خیال میں یہ ایک، اور تو ان کی کافی چیزیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں اکنامک ریلیشنز ہیں، بارڈر سیکیورٹی ہے،
بارڈر انگیجمنٹ ایلیگل وغیرہ کو منیمائز کرنا، بارڈرز کنفلکٹ کو منیمائز کرنا، اس طرح کافی ان کی جو چیزیں ہیں، اور یہ ابھی بہت ایکٹیو بن گئی ہے سر میرے خیال میں. ڈاکٹر صاحب اس کے اندر جس طرح ایڈیشن کیے گئے، پاکستان اس کا ممبر بنا، انڈیا اس کا ممبر بنا، افغانستان کو دیا گیا، اور بھی بہت سی میجر پاورز، سنٹرل ایشیا سب کو اس میں انوالو کیا گیا، چائنا کو اس کے اندر انوالو ہوئی. اس کو ہم ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کا اس خطے کا ایک لوکل پاور ہب اور ڈپلومیٹک فیس جو ہے یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، بالکل، اور شاید یہ رشین سپورٹ کے بغیر اس خطے میں چائنا اور رشیا دونوں کو اگر ہم چائنا کی اس کے اندر ایک بڑی، تو میرے خیال میں یہ جب سلسلہ اس طرح چلتا رہا تو لازمی بات ہے جب آپ ریٹینڈ کرتے ہیں نا پاور، تو رشیا نے یہ تو کافی مرتبہ کلیم کیا کہ یہ تو میری کالونیز تھی جہاں میری حکمرانی تھی، میں کہتا تھا تو اٹھتے تھے، میں کہتا تھا تو بیٹھتے تھے. یہ جو ان لوگوں نے کام شروع کیے نا، کبھی نیٹو کے ساتھ سائن کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے جی ہم اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے نیٹو کے ساتھ، کبھی کہتے ہیں کہ نیٹو کے ساتھ ہماری جو ہے نا الائنس ہے، کبھی مطلب جس طرح ازبکستان نے نیٹو کے ساتھ الائنس بنایا، اور کبھی کہتے ہیں کہ سبسٹینشیل پارٹنرشپ ہے، جو یوکرین کا واقعہ ہے، معاملہ ہے. بیسیکلی یوکرین یہ کہتا ہے کہ وی ہیو اے سبسٹینشیل ایگریمنٹ ود نیٹو. ڈاکٹر صاحب تو یہ آپ کی بات سے مجھے معذرت آپ کی تک لانا، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ یوکرین نے بارہا ذکر کیا کہ وہ اس کا نیٹو کا ایک اچھا اپنے آپ کو انٹیگرل پارٹ سمجھتے رہے، اور آج صبح ان کی یوکرین کے جو پریزیڈنٹ کی اسپیچ انہوں نے اپنے قوم سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے 27 ممالک کا باقاعدہ ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 27 ممالک کے جو، اور وہ ممالک جو نیٹو ممبر ہیں ان کو فردن انہوں نے کال کی، ان کے اسٹیٹ ہیڈز کو کہا کہ کم اینڈ ریسکیو اس، اور تمام کی طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ وہ کہے کہ دے آر افریڈ ٹو سپورٹ اس. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا فلاسفی تھی یہ یوکرین کے ساتھ، یہ کیوں ہوا؟ اچھا ہم اگر آئے نا دیکھیں یوکرین کا معاملہ جب سے شروع ہوا نا، درمیان میں کافی باتیں چلیں وہ اسکپ کر لیتے ہیں، سیدھا اس موضوع پہ آ جاتے ہیں کہ رشیا کا سنٹرل ایشیا کی طرف اور کاکیشین کی طرف اور ایسٹرن یورپ کی طرف کیا ہوا. یہ کہ اگر ہم سیدھا یوکرین پہ آئے، رشیا نے جو ہے نا صرف ان کے ڈائریکٹ انویژن، رشیا بالٹاک نیشنز جو ہے، یہ لیتویا، لیتوانیا، استونیا، اور تینوں جو ہے نا نیٹو ممبرز ہیں، ان کو بھی تنگ کرتے ہیں کئی مرتبہ. یہ جو اسکینڈینیوینز ہیں، فن لینڈ وغیرہ، ان کو بھی تنگ کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا اچھا وائلیشن ہوتی ہے. وہ اکثر کہتے ہیں کہ وائلیشن جو ہے واٹر کے جو ہمارے پانی کا جو کہ حدود جو ہیں وہ کراس کر کے ہمارے اس میں انٹر ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یوکرین کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ ابھی سے اسٹارٹ نہیں ہوئے، تو بہت پہلے سے تھا، لیکن ان کا جو ایک بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ وہ جو ہوا ہے، لوگوں کو یاد ہوگا 2014 میں جب کریمیا پہ فرسٹ ٹائم حملہ ہوا. اور کریمیا پہ حملہ یہ ہوا کہ وہاں پر انہوں نے کیا کہ لوکل لیڈرز کو اٹھایا، کچھ جو کہ پرو رشینز تھے، اور ان کو اٹھایا. اور وہی جو ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے کہ آپ لوکلز کو اٹھاتے ہیں، ان کو لیڈر بناتے ہیں، پھر وہ ایک ڈیفیکٹو رجیم اسٹیبلش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایگزسٹنگ رجیم ہے یہ انصاف نہیں ہے، تو اکنامک چیز نہیں ہے، پولیٹیکل جسٹس نہیں ہے. ان کو اٹھایا اور ان کو سپورٹ کیا رشیا نے. اچھا ان لوگوں کو اٹھایا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کریمیا کی کیا کی کہ انہوں نے کریمیا کو علیحدہ کیا، اور وہاں پر اپنی ایک کریمین گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی. اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک MINS منسک ایک ایگریمنٹ ہوا بٹوین دی رشیا یوکرین، جس میں انہوں نے سوئس نے اور جرمن نے اور ان لوگوں نے کافی اس میں ایکٹیو رول پلے کیا، جو کہ ہوا ہے ستمبر 2014 میں، اور پھر فروری 2015 میں منسک 2 ایگریمنٹ ہوئی ہے. اچھا منسک 1 ایگریمنٹ جب ہوا تو اس وقت یہ ہوا کہ جو کرنٹ جو رجیم تھی وہاں وہ مستعفی ہو گئی، نئی رجیم بنی، اور نئی رجیم کے جو آج کل کے پریزیڈنٹ ہے یہ تو ولادیمیر VA کے ساتھ ہے، وہ ولادیمیر VOLO کے ساتھ ہے، ولادیمیر زیلنسکی نام ہے ان کا. تو ولادیمیر زیلنسکی آئے، اور ولادیمیر زیلنسکی یہ رشیا کی کلیم ہے کہ ہم ان کو اس لیے آئے ٹو اسٹیبلش دا یوکرینین
پولیٹیکل ٹرمائل اور یہ جو ایک ڈائلیما ہے, جو ایک کنفلکٹ ہے, جو ایک کرائسس چل رہا ہے, اور ہی ول بی اے سمبل آف پیس ان یوکرین. اچھا, ان کو جب لائے تو نیا رجیم آیا, اس ایگریمنٹ میں کافی چیزیں ہوئی. مینس ایگریمنٹ جو 15 فروری 2022 کو ایکسپائر ہو گیا, وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا بٹوین رشیا اینڈ یوکرین, اس میں یہ تھا کہ ڈیسنٹرلائزیشن ہوگی, اس میں تھا کہ اپنے ٹروپس باہر نکالے گی دونوں, 50 کلومیٹر تک ٹروپس پیچھے چلے جائیں گے, اور ڈس آرممنٹ کا کہا, اور کافی چیزوں جو اس میں طے ہوئی. پھر وہ ایگریمنٹ کچھ تھوڑا بہت ایکٹ ہوتا نہیں تھا, اسے 2015 میں مینس 2 کے اس سے پھر اس میں جرمن چانسلر اور یہ لوگ انوالو کافی ہوئے, اینجلینا مارکل اور وغیرہ یہ لوگ انوالو ہوئے. لیکن وہ رشیا کا تھوڑے عرصے بعد وہ جو ان کو چھیڑنا تھا, جو وائلیشن آف دیٹ ایگریمنٹس تھی, وہ ہوتا رہتا تھا. اور رشیا جو بیسک مسئلہ ہے نا, رشیا کہتا ہے کہ ادھر سے آپ نے کیا ہے سنٹرل ایشین کو نیٹو ممبر, ادھر سے بالٹاک اوشن جو میری طرف سے لگتے ہیں, استونیا, لیتویا, لیتوانیا سارے نیٹو ممبرز ہیں, اوپر سے اسکینڈینیوینز نیٹو ممبرز ہیں, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دس از ناٹ اے ویری کلوز, ایون شیئرڈ دی بارڈر ود یو ایس ایس آر, اینڈ دے کنسیڈر دس از دا ہارٹ آف یو ایس ایس آر رشیا, مطلب بالکل قریب ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دے آر آلسو آبزرور ان to be considered a NATO, a new member of NATO, جس کو سبسٹینشیل اور کبھی اسٹریٹجک پارٹنر اور کبھی کیا کیا نام لے کے تو نیٹو نے وہ جو ہے نا ان کو کیا. تو رشیا کہتا ہے کہ یہ آپ لوگ میرے خلاف کوئی وہ بنا رہے ہیں کہ ارد گرد نیٹو کے لوگ لگا رہے ہیں مجھ سے, یہ رشیا کی آرگومنٹ ہے. ابھی صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ان کا جو کلیم ہے بیسیکلی. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پیس ٹی وی لانچ کی تھی, اور وہ پیس ٹی وی انہوں نے بند کر دی, وہ تو دیٹ واز فار دا سمبل, اور وہ سارا ولادیمیر زیلنسکی جو ہے ان کو سارا وہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اس انٹرسٹ پہ پورا کام نہیں کر رہا, اور یہ جو ہے نا یہ ہی از گوئنگ اگینسٹ دی ایگریمنٹس جو ہم نے, جو ٹریٹیز ہم نے کیے, اور وہ اس طرح چیزوں کو نہیں لے کے جا رہا. ان کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بلڈ ہونا شروع ہوا رشین جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی اور یوکرین کے جو وہ ہے. اس میں معذرت ایک چیز میں آپ سے رائے چاہیے ہوگی, جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو سرکل کیا جا رہا تھا رشیا کو, اور اس نے یہ ایک طرح سے اس کو رسپونڈ کیا کہ جس طرح نیٹو نے ایگریمنٹس کیے سینٹرل ایشیا کے اندر اور کوکاسین کنٹریز کے اندر, اور یہ بالکل رشیا ایک طرح سے سرکل ہو گیا. اچھا, اس طرح آپ نے مزید جس طرح ابھی ایڈ کیا کہ یہ جو یوکرین تھا یہ بھی اپنے آپ کو ممبر کنسیڈر کر رہا تھا نیٹو کا, تو ابھی جو اس نے امداد مانگی نیٹو نے بالکل رسپانس نہیں کیا, اس سارے انوائرمنٹ کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوا کہ یہ مینسک ایگریمنٹس جو 2 ہوئے ہیں, 2 ستمبر 2014 میں, فروری 2015 میں. پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی عام لوگ تو میں تو انوالو نہیں تھا, نہ کوئی افغانستان یا مالدیپ یا اس طرح کے کوئی ممالک انوالو تھے, جرمنی, سوئس اور اس طرح کی پاورفل اسٹیٹس تھیں جو کہ سیکیورٹی کونسل اور نیٹو جو نیوکلیئر پاور اس طرح کی چیزیں ہیں, ممالک ہیں جو یورپین یونین میں لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اس ایگریمنٹ کا انہوں نے کیا کیا, ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے یوکرین کے ساتھ, مطلب آپ انتہا دیکھیں بے بسی کا کہ جو اینٹونی گٹریز جو ہے یو این جو سیکرٹری جنرل ہے, ان کا آپ دیکھیں کہ وہ بندہ بھیک نہیں مانگتا, اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے. فار دا سیک آف ہیومینٹیز, فار دا سیک آف ہیومینٹیز رشیا ہے, انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ڈرا بیک یور آرمی ٹو ماسکو, فار دا سیک آف ہیومینٹی ڈرا بیک یور آرمی ٹو ماسکو. تو آپ اس کا یہ مطلب ایک بھیک مانگنا ہے نا کسی سے. بائیڈن کا آپ دیکھیں, اچھا نیٹو کا دیکھیں, نیٹو کہہ رہے وہ تو ہمارا ایکٹیو ممبر نہیں تھا. بائیڈن کی ابھی 5 گھنٹے پہلے بی بی سی نے جو 5 گھنٹے پہلے کا بی بی سی کا اور اے بی سی کا وہ فاکس نیوز میں سب پہ چل رہا ہے, 5 گھنٹے پہلے بائیڈن کہہ رہا ہے کہ وی آر ناٹ سپوز ٹو سینڈ دی آرمی ٹو یوکرین فار دیئر سپورٹ. اور اچھا وہ بتائے پھر اس کے بعد میں بائیڈن جو ہے انہوں نے پتہ ہے آرگومنٹ کس طرح بلڈ کیا ہے. وہ سب سے پہلی بات کرتا ہے کہ یوکرین کے ساتھ ہمارا کوئی بارڈر شیئر نہیں ہو رہا, تو اس لیے ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم ادھر آرمی لیں. دوسری بات وہ یہ کر رہا ہے
کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی اس طرح اسٹریٹجک ایگریمنٹ نہیں ہے. مطلب آپ نے جو ہے نا سارا کھیل تو گرم کیا کہ ہم ساتھ ہیں, جب وقت آیا اللہ اکبر کا تو بھاگ گئے. ان کے جب پورا اس کو ایئر کرتے رہے, ببل وہ کریٹ ہو گیا تو اس کے بعد بھاگ گئے. اس میں تیسری بات پتہ ہے کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے کوئی اکنامک انٹرسٹ نہیں ہے یوکرین کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور چوتھی بات کریں اگر ہم ٹروپس بھیج رہے ہیں تو وی سینڈنگ اور ٹروپس فار دی ایویکویشن آف دی امریکن سٹیزنز یوکرین سے, ان کے وہ یوکرین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے. اچھا پھر دوسری طرف پھر تیسری بات انہوں نے جو پانچویں بات انہوں نے اپنے اس میں کی, سب سے اہم بات کہ یہ رشیا جو ہے وہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے کہ ہم جا کے اپنے ٹروپس جو ہے نا وہاں پر بھیجیں, بلکہ رشیا جو ہے نا وہ ایک اسٹرانگ آرمی رکھتی ہے, تو اس لیے ہم کنفلکٹ میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ تو کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. اس چیز کو یونائٹڈ نیشن دیکھے گا, اور یونائٹڈ نیشن کا بیان میں نے آپ کو بتایا بالکل وہ جس طرح. اچھا نیٹو کیا ہے, نیٹو تو یو ایس کا دوسرا نام ہے نا نیٹو میں, اور کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ بیچاروں کو آپ نے اسی طرح چھوڑ دیا. آپ نے جو بات کی کہ 27 ملکوں کو انہوں نے کہا کہ سارے نیٹو ممبر ہے, سب نے جو ہینڈ اپ کر دیا جی ہم تو نہیں ہے. یہاں تک آپ مطلب بہت جو ہے نا عجیب عجیب پوری. اچھا یورپین یونین سب سے اسٹرانگ ایک وہ فائنینشلی اکنامکلی پولیٹیکلی آرگنائزیشن ہے آج کل دنیا میں. یورپین یونین پلس یونائٹڈ اسٹیٹس دونوں کا ایک ہی موقف ہے. ایون جارس بونسن نے جو کل خطاب کیا یو کے سے جو وہ یہ اسٹرانگ مطلب اسٹرانگ پلیٹ فارم سے ایک ہی جملہ آتا ہے کہ اگر رشیا باز نہیں آئے گا وی امپوز اکنامک سینکشنز آن رشیا. مطلب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, جن کے ہیومینٹی کو اب ضرورت ہے اور وہ سینکشن بعد میں کریں گے. آپ سینکشن لگا, اٹس مین کہ یہاں پر کوئی ہیومینٹی نہیں ہے, یہاں پر کوئی وعدے نہیں نبھائے جا رہے. وہ جو انٹرنیشنل ریلیشن میں ہم بات کہتے ہیں نا نو پرماننٹ فرینڈ اینڈ نو پرماننٹ اینیمی, ساری چیزیں نیشنل انٹرسٹ, پرسنل انٹرسٹ اور اپنی جو آپ کی ذاتی جو بھی انٹرسٹ ہے اس چیز کے ارد گرد گھومتی ہے. ابھی ان کے انٹرسٹ میں ہے نہیں کہ یوکرین کے نہ تو ابھی ہمارا پڑوسی ہے نہ ان سے ہمیں کوئی پیسے, حالانکہ افغانستان, سیریا, عراق, ایران یہ سب بھی تو اسی طرح تھے نا جن پہ انہوں نے اٹیک کیے. اور یہ جو ہے نا ابھی کرنٹلی یوکرین, اور ابھی تو آج کی ہے کہ انہوں نے تو کیپٹل پہ بھی قبضہ کر لیا ہے. جی وہ موومنٹ ہو چکی تھی ان کی فورسز نے. تو اس چیز کو اگر ہم دیکھ, اچھا پھر اگر ہم ادھر ایک کتارسس کریں اس پورے چیز کا کر لیتے ہیں مثال کے طور پر, تو دیکھیں آپ اگر نیبر کنٹریز ہیں, دیکھیں میں رشیا کی جو یہ ایگریشن ہے یہ میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا, یہ ظلم ہے. بالکل وہ کنٹری ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ جو چاہے کرے. آپ کون ہوتے ہیں وہی مجھ سے پوچھنے والے کہ آپ یہ کرو وہ نہ کرو وہ کرو, بھائی اپنی سوورنٹی ہے ان کی. اچھا وہاں پر انہوں نے ڈی پی آر اور ایل پی آر دو ایک تنظیمیں ہیں ان کو اٹھایا ہے جو کہ ان کو ایز اے ڈیفیکٹو گورنمنٹ کے طور پر سامنے لے کے ایریاز اس کو دی تھی. رشیا نے ہی سپورٹ کی تھی, جو یوکرین نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا. ابھی انہی میں سے کسی ایک کو, ایل پی آر کو تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا جا رہا ہے انٹرنیشنلی, پتہ نہیں رشیا کیا کہتی ہے. اور جو ڈی پی آر ہے اس کو جو ہے نا پراپر پولیٹیکل گورنمنٹ, انہوں نے تو بلکہ اپنا شیڈو گورنمنٹ بھی بنایا ہے, کافی عرصے سے کام کر رہا ہے, بلکہ شیڈو گورنمنٹ ہولڈ دی آفیسز, پراپر ان کا اپنا ہیڈ اور پورا پرائم منسٹر وہ چیزیں انہوں نے پراپر بنائی ہے, وہ کام کرے. میرے خیال میں انہی کو جو ہے نا گورنمنٹ ہینڈ اوور کریں گے وہ. اور ابھی جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ موو کر رہے ہیں ایسٹرن یوکرین کی طرف بھاگ رہے ہیں, وہاں سے جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور پاکستان کے اسٹوڈنٹس بھی کافی پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر, فارمیسیز انڈینس کے ہم گھروں میں بند ہو جائیں, اور کھانے کی اور راشن کی چیزوں پہ اور اسٹورز پہ بھی کافی رش ہے. اور وہ لوگ جو ہے نا جو کرنٹ سچویشن تو یہی ہے. اچھا آپ کیا بات کر رہے تھے اس کے علاوہ؟ یہ ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ دیکھیں یوکرین ہے, یہ ڈیفینس سسٹم اس کا ایک بڑا ویل اسٹیبلش تھا جس کو امریکنز نے بھی سپورٹ کیا کسی دور میں. اچھا اس سے پہلے یہ اٹامک پاور بھی تھا, اس سے وہ اٹامک سسٹم بھی سارا اس کا رول بیک کر دیا گیا. اس کو ڈیفینس سسٹمز بھی ویسٹرن کنٹریز نے انسٹال کر کے دیے, نیٹو بھی اس کے ساتھ کھڑا رہا. جب اس کے اوپر مشکل وقت آیا تو وہ سارے جو ہیں وہ سرنڈر کر گئے ایک طرح سے, انہوں نے اس سے اپنے آپ کو ڈس الائن کر لیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوکرین کا جو ایز اے اسٹیٹ ان سے کیا بڑی بلنڈر مسٹیکس ہوئیں جو اس نہج کے اوپر آنا پڑا؟ میں وہی بات کر رہا تھا. ہاں آپ کی صحیح ہو, میں بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ تو رشیا کا ایگریشن انویژن کبھی بھی سپورٹ میں نہیں کرتا. میں کہہ رہا ہوں بھائی ایک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, ساورن اسٹیٹ ہے, وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے, میں کیا ٹھیکیدار لگا ہوں. لیکن دوسری طرف ہم نے جو کچھ تھوڑی بہت ریئلٹی دیکھی ہے
آپ نے یو ایس کا بھی ایگریشن دیکھا ہے, جہاں پر ان کا انٹرسٹ سیکور نہیں ہو رہا تو وہ کرتا ہے. یوکرین کو جو میں سمجھتا ہوں چاہیے یہ تھا یوکرین کو کہ آپ ایک نیبرنگ کنٹری آپ کا رشیا ہے, اور آپ کے جو ہے نا سارے معاملات چل رہے ہیں نیٹو کے ساتھ, یو ایس کے ساتھ, یورپین یونین کے ساتھ. ان کے ساتھ معاملات کیا ہے کہ یورپین یونین کو آپ کو ایز آبزرور بھی نہیں رکھتا, ابھی تک آپ کو ممبرشپ نہیں دی, 30 سال ہو گئے, 32 سال ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی وہاں مطلب انہوں نے وہ کی. اچھا وہ آپ کو اگر ملٹری اور یہ چیزیں ساری کچھ دے رہا ہے, تو انہوں نے جو ولادیمیر پوٹن ہے انہوں نے کیا 2 الفاظ یوز کیے ہیں یوکرین کے لیے. پہلا یہ لفظ یہ یوز کیا ہے ٹو ڈس آرممنٹ آف دی یوکرین, اور دوسرا انہوں نے کیا ڈی ناززم, کہ وہ اندر سے ہم نے اچھا وہ اور ان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہہ رہے ہم نے تو کتنے لاکھ لوگ ناززم کو ختم کرنے کے لیے یوکرین کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ مارے گئے, اور اس کے باوجود آپ ہم پہ یہ الزام لگا رہے ہو. لیکن وہ رشیا کہتا ہے کہ انہوں نے آرممنٹ کی ہے, حد سے زیادہ تجاوز کی ہے. پھر یہ لوگ اس طرح ہم جب پیس کی بات کرتے ہیں تو یہ جا کے ان کے ساتھ مل لیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ہے جتنے بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہے, سیکیورٹی پارٹنرشپ ہے, ملٹری پارٹنرشپ ہے, وہ ساری ہے یو ایس اے کے ساتھ, وہ ساری ہے یورپین یونین کے ساتھ, کہ مطلب ان کی وہاں پہ چل رہا ہے, اور بیسیکلی ہے نیٹو کے ساتھ, اور وہ ساری یہ تو ہماری آئیڈیالوجی کے خلاف ہے چیزیں. اور آپ ادھر جو ہے نا آ کے ان لوگوں کو مضبوط کر رہے ہیں, تو اٹس مین دیٹ کوڈ بی ا سیکنڈ کیوبا, obviously ایک ڈینجرس اسٹیٹ ان کے لیے نیبر ٹو دی بن یو ایس سکتی اے. تو یہ وہ چیز ہمارے لیے کل ثابت نہ ہو, تو اس لیے دس از اے سیکورٹی تھریٹ not for only for the Russia, for the neighboring countries and as well as for their own citizens. تو یہ جو ہے نا بیسک سارا رشیا کا جو مدعا ہے. اور یوکرین کا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ فار نیبر کے ساتھ اپنے ہے نا تعلقات ٹھیک کریں, امیڈیٹ نیبرز ان کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں اس ڈسکشن کو ہم اگر کنکلوڈ کریں تو اس کو اگر ہم اس کا وے فارورڈ کیا نکلے گا اس ساری انویژن کا, اور اس خطے کے اوپر اس کے کیا حالات مرتب ہوں گے, اور پاکستان کو اس سارے سینیریو سے کیا سیکھنا چاہیے, اس کے اوپر اگر ہم جہاں تک بات ہے یوکرین کا, تو یہ تو میرے خیال میں جب یہ کرائمیا کا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ یوکرین پہ رشیا جو ہے نا دیر سویر وہ انیکسیشن کرے گا یوکرین کی, اور یہ وہ کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رشیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں, جتنے بھی چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس بنی ہیں, یہ ساری میری کالونی کا حصہ تھی. تو وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل پرسوں یا 5 سال بعد, لیکن ان لانگ رن اگر ان کا جو پاور ہے وہ اسی طرح سٹیبل رہا, اور وہ اسی طرح جو ہے نا اپنی چیزیں, اور انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے جو اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں ماسٹر آف ہیومینٹی سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو ورلڈ لیڈرز سمجھتے ہیں, اور انہوں نے ان معاملات میں انٹروین نہیں کیا, تو رشیا جو ہے وہ لازمی طور پر یہاں نہیں رکے گا, وہ آگے جائے گا, کیونکہ ان کو جو ہے نا ابھی پاور ایزرشن جو ہے نا اس کو چاہیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے. دوسری جو سب سے بڑی بات ہے, دنیا میرے خیال میں وہ جو بائی پولرٹی کا کنسیپٹ ختم ہو گیا تھا, دنیا پھر واپس چکر کا کے ادھر بائی پولرٹی پہ ابھی تو آ گئی, یعنی کہ یہ 2 بلاک بن گئے. اس سے تو ڈاکٹر صاحب یہ اوبیسلی یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ یوکرین والی, اس سے تو سنگل سپر پاور کا کنسیپٹ بالکل ختم ہو گیا. ہمیں افغانستان میں تھوڑی اس کی ریفلیکشن نظر آئی تھی. جی یہ جو یو ایس کے جو بائیڈن کے جو 5-6 چیزیں میں نے گنوائی ہیں, تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ سپر پاور, حالانکہ انہی پوائنٹس کے اوپر یہ ایگریشن کرتا تھا, انویژن کرتا تھا. آپ دیکھ لیں ادھر عراق کے اندر, سیریا, لیبیا اوبیسلی کیا, یہ جو افغانستان میں 2001 میں انہوں نے جو 2002 کے سٹارٹ جنوری وغیرہ میں یہ آئے, تو یہ ساری جو ہے نا یہ انہی پوائنٹس کے اندر اس کی تھی. تو دنیا پھر میرے خیال میں 2 اور کبھی کبھار تو ہم ڈسکشن کریں گے کہ بائی پولر سے ٹرائی پولر یا ملٹی پولر کی طرف موو ہو سکتی ہے. ایک چائنا بھی آپ کا ریجن ہے, ان کا جو ادھر معاملات تائیوان کے ساتھ اور ہانگ کانگ کے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں. اچھا اس سے ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ نے ذکر کر دیا, یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ جس طرح آپ نے اس کی تائیوان کی یا ہانگ کانگ کی بات کی
یہ بھی اسی طرح سے دو ڈسپیوٹڈ ریجن ہے جس طرح یوکرین کے ساتھ دو ایریاز تھے اور ان کی وہ کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے چائنا کو بھی جو ہے وہ شے ملے گی، انووک ہوگا اور شاید بائی فورس یہاں کے رجیمز کو چینج کریں یا ان کی، چونکہ ان کو بھی بیک جو ہے یہ تائیوان اور ہانگ کانگ کو اسی طرح سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتا ہے اس انویژن اور انیکسیشن کے بعد، اس انیکسیشن کے بعد ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ بات اس طرح نہیں کریں گے جس طرح پاسٹ میں ہوا، جو کولڈ وار ایرا میں ہوا یا پوسٹ کولڈ وار ایرا میں ہم نے دیکھا کہ ایک بائی پولرٹی ان اسٹرکٹ سینس آف کمیونزم اینڈ لبرلزم یا کیپٹلزم کا ایک جنگ تھا، وہ بائی پولرٹی ڈفرینٹ ہوگا یا ملٹی پولرٹی کہیں تو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کا کنفلکٹ آئے گا، کہیں اکنامک بیریئرس ہیں، جو چائنا ہے وہ بیسکلی بلاک بنے گا ایز اے اکنامک پاور، رشیا بلاک بنے گا ایز اے پولیٹیکل پاور، اور امریکہ بھی ایک پولیٹیکل اور اکنامک پاور ایمرج ہوگا، تو اس طرح ملٹی وہ ہوگا۔ لیکن ابھی کنٹمپرری اگر ہم پولیٹیکل پاورز کی بات اگر کریں تو ہمارے پاس ابھی دو پولز ابھی ہیں اور دنیا بھی دو حصوں میں بٹے گی، کچھ لوگ جو ہے نا وہ رشیا کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا اور کچھ لوگوں کا جھکاؤ جو ہے نا امریکہ کی، اور موسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو یورپین اسٹیٹ ہوں گے وہ ان کا جھکاؤ ادھر ہوگا، اور جو رشین نیبرنگ کنٹریز ہوں گی وہ کچھ نہ کچھ ریلیشنز ابھی یہ چاہیں گے کہ ہم رشیا کے ساتھ بہتر کیے جائیں، اور جو ٹوٹل ڈپینڈنسی تھی یو ایس پہ وہ ختم ہو، جتنا منیمائز ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اس کو خوبصورتی سے وائنڈ اپ کیا اور بہت سی چیزوں کو ڈیٹیل میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ملٹی پولرزم کا، بائی پولرزم کا، اس سے مجھے ایک 2014 میں ایک کتاب پبلش ہوئی، واشنگٹن ہاؤس کے پالیسی ایڈوائزر تھے چارلس ایکوپچن، انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی نو ونز ورڈ، جس میں ایک بڑا اس کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہے ود دی انفولڈ آف دس سینچری there will be two poles of the world and the world will rapidly move from unipolar to multipolar, and when he was referring unipolar to multipolar he was referring America and the sort of setup that Dr. Saab was saying about. تو آج کی ہماری ڈسکشن کا اختتام یہیں پہ ہوا، انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔